شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج آپ کو واقعہ بتاتے ہیں حجاج بن یوسف کی ظالمیت کا۔ یہ واقعہ ہے حجاج بن یوسف کی اس عبرت ناک موت کا جس موت کی وجہ اس کا ظلم بنا۔ اس کے ہاتھ بے گناہ لوگوں کے خون کے ساتھ ساتھ ایک اللہ والے کے خون سے بھی رنگے ہوئے تھے، اور اس ظلم کا بدلہ اس کو یہ ملا کہ وہ پوری دنیا میں عبرت کا نشان بن کر مر گیا۔ واقعہ کو پورا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ واقعہ کو پورا سنیے۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے، وہ ایک دن ممبر پر بیٹھے تھے اور یہ الفاظ ادا کیے جا رہے تھے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے، حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور آپ سے پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں کہی ہیں؟ حضرت سعید بن جبیر نے کہا، ہاں میں نے کی ہیں، بے شک تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تعالیٰ نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے میں اس پر مسکرا رہا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا، اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو کہا کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف سے ہٹا دو۔ جب قبلہ کی طرف سے بھی رخ پھیر دیا گیا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا ظلم کہاں سے شروع ہوا، ذرا وہ جان لیتے ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا۔ اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نواز رکھا تھا۔ حجاج ایک حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا دھنی تھا اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی حاوی تھی، اور وہ برائی تھی اس کا ظلم۔ وہ بہت ہی ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم جہاں کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، وہیں دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی ایک وقت میں آتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ ایک عظیم تابعی اور ایک اللہ والے حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟
جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا، آگ سے بھری انگیٹھی اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی خال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں نیچے اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو جب کھینچا تو دیکھا کہ گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ عجیب نسل کے گندے سے کیڑے چمٹ رہے ہیں اور ان سے اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی تھی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں، یہ آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ حجاج۔ ہر قسم کا علاج کر لینے کے بعد جب حجاج مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میرے حق میں کوئی خصوصی دعا کریں۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا نشان بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بچنے کا امکان ہی نہیں تو اس نے قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد میں جانتا ہوں میری قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج مر گیا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ ظالم کی ظلم کی رسی دراز تو کرتا ہے، اسے ڈھیل تو بے شک دیتا ہے، لیکن جب ظالم سے اس کی ظلم کا حساب لینے پر آتا ہے نا تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپ جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے، اور پھر اللہ یوں ہی ظالموں کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔